بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے جزیرے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی سخت دل تھا، لیکن اس بادشاہ کے قانون بہت ہی اچھے تھے اور اس کے اصول اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ تھے۔ وہ ہر کام اصولوں کے مطابق کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا ایک خزانچی تھا جو اس کے بہت قریب تھا۔ جب ایک سال فصل کا سال مکمل ہوا تو بادشاہ نے اپنے اس خزانچی سے خزانے کا حساب مانگا تو اس کے حساب میں سے 10 بوریاں گندم کم ہو گئیں۔ بادشاہ نے خزانچی سے پوچھا کہ یہ 10 بوریاں گندم کم کیوں ہوئیں؟ تو خزانچی منہ جھکائے کھڑا ہو گیا۔ لیکن جب بادشاہ کا غصہ دیکھا تو وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جب آپ کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے تھے تو میں ان کی چپکے سے مدد کر دیتا۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تم میرا حساب پورا کرنے کے لیے 1 سال تک تمہیں ملازمین کی طرح میرے پاس مفت میں کام کرنا پڑے گا، لیکن اگر تم میری ایک پہیلی کا جواب دینے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری وزارت بھی رہے گی اور تمہیں مفت میں کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر تم اس سوال کو حل نہ کر سکے تو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خزانچی بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا، حضور آپ اپنا سوال بتائیں، میں اپنی عقل کا استعمال کر کے اس سوال کو حل کرنے کی ضرور کوشش کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں اس سوال کا جواب ضرور دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو اور تم نے ابھی تک سوال ہی نہیں سنا؟ تو خزانچی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے وہ گندم غریبوں میں تقسیم کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور کرے گا۔ بادشاہ نے کہا، میرا سوال سنو۔ ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ جا اور بازار سے 100 پرندے لے آ اور ان پرندوں میں سے 3 پرندے شامل ہوں جن میں کبوتر، چڑیا اور طوطا، اور ایک کبوتر 1 روپے کا، ایک طوطا 5 روپے کا اور 1 روپے سے 20 چڑیاں ملیں گی۔ آپ نے 100 روپے میں سے 100 پرندے لے کر آنے ہیں۔ آپ بتاؤ وہ 100 روپے سے 100 پرندے کیسے لے آئے گا؟ یہ سوال سن کر تمام درباری پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کے درمیان سرگوشی کرنے لگے کہ اب تو خزانچی کی وزارت بھی گئی اور 1 سال مفت میں کام بھی کرنا پڑے گا۔ خزانچی بڑا پریشان ہوا اور ایک دن کا مہلت لے کر جنگل کی طرف نکل پڑا۔ وہ جنگل میں پریشانی کے عالم میں پہنچا تو ایک بزرگ درخت کے سائے میں عبادت میں مشغول تھے۔ اس نے خزانچی سے کہا، بیٹا پریشان نہ ہو، تمہارے سوال کا جواب میرے پاس ہے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس بزرگ نے ابھی تک خزانچی کو مڑ کر دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اس کو کیسے پتہ چلا کہ خزانچی کس وجہ سے پریشان ہے اور جنگل میں کیوں بھٹک رہا ہے۔ بزرگ نے خزانچی کو گلے سے لگایا اور اس کے کندھے کو اپنے ہاتھ سے تھپکی دیتے ہوئے کہا، جاؤ بیٹا اور بادشاہ کو اس کا جواب سنا دو اور تم اپنے عہدے پر دوبارہ فیض یاب ہو جاؤ۔ خزانچی مقررہ وقت سے پہلے پہنچا اور بادشاہ سے جواب دینے کی اجازت چاہی۔ خزانچی نے کہا، اس آدمی کا بیٹا سب سے پہلے 19 طوطے خریدے گا جن کی قیمت 95 روپے بنتی ہے، پھر ایک کبوتر خریدے گا جو کہ 1 روپے کا ہے، اب کل 96 روپے ہو گئے، اور 20 پرندے ہو گئے، اب وہ 4 روپے سے 80 چڑیاں خریدے گا جس سے 100 روپے ہو جائیں گے اور 100 پرندے بھی پورے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ خزانچی شاہی سوال کا جواب دینے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کی سزا بھی ختم کر دی اور دوبارہ وہ اپنے عہدے پر بھی فیض یاب ہو گیا۔ دوستو، ایک بات یاد رکھنا کہ کسی بھی کام کو کرنے میں اگر آپ کا دل صاف ہے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ بس اللہ پہ یقین کر کے اپنی محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی
اللہ ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔